ان کی بیماری کو لے کے بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں، اور بلکہ ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ کینسر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ اس کی ڈیٹیلز پتہ تھی، لیکن کچھ بیک گراؤنڈ مجھے پتہ تھا، لیکن اب کچھ مزید تفصیلات بھی جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور یہ اب جو میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں وہ اس وقت مریم نواز کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی ہے، جس کے بعد یہ ساری ڈیٹیلز میں ان کی صحت کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جنیوا کے اندر ہی جو ہے ان کا ایک تھائرائیڈ کا ایشو تھا، جس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا ایک میڈیکل چیک اپ وہاں پہ ہوا تھا اور ٹریٹمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ، لیکن اس وقت سسپیکٹڈ تھا کہ کہیں یہ کینسر نہ ہو، لیکن وہ کینسر نہیں نکلا تھا۔ تو لیکن ظاہری بات ہے اس طرح کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ری اکرنس بھی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو انتہائی خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ سینئر صحافی کی جانب سے بتایا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کو کینسر ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ منصور علی خان کا مکمل بیان شیئر کریں گے، جس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی صحت کے حوالے سے سب کچھ صاف صاف بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی حالت اس وقت کیسی ہے، اور مریم صاحبہ اس وقت کہاں پر ہیں اور کس ہاسپٹل میں مریم نواز صاحبہ زیر علاج ہیں۔ ابھی مکمل تفصیلات جاننے سے پہلے آپ مریم نواز صاحبہ کی لمبی زندگی کے لیے دعا ضرور کریں، چاہے پھر آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسانیت کے طور پر آپ مریم نواز صاحبہ کی لمبی زندگی کے لیے اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں ٹیومرز کے علاج جو کہ 5 سے 20 منٹ میں ہوتا ہے، اس کے لیے مشینیں بھی منگوا رکھی ہیں، تاہم انہیں کیا پتا تھا کہ شاید انہی مشینوں سے انہی کا ہی کینسر کا علاج ہونا ہے۔ اس وقت جاتی عمرہ لرز اٹھا ہے، اور اگر آپ نے مریم نواز صاحبہ کی آج کی یہ دل دہلا دینے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو پہلے بھی تھائرائیڈ کا مسئلہ بنا تھا، اور اس وقت بھی مریم نواز صاحبہ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کینسر کی علامت ہو، اور پھر جنیوا میں مریم نواز صاحبہ کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے گئے، لیکن اس وقت کینسر نہیں نکلا تھا، لیکن پھر بھی کینسر کا خطرہ تھا، اور ڈاکٹرز کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کو یہ وارننگ جاری کر دی گئی تھی کہ کینسر کسی بھی وقت دوبارہ بھی بن سکتا ہے، اور آپ کو بار بار چیک اپ کروانا بھی ضروری ہے، اور اس کی مریم نواز صاحبہ میڈیسن بھی لے رہی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کی ایک بار پھر طبیعت کافی ناساز ہوئی اور انہیں شریف ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ایک بار پھر سے وہی کمپلیکیشنز ہوئی ہیں، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں اب مریم نواز صاحبہ کینسر میں مبتلا نہ ہو چکی ہوں، اور اسی چیز کی مزید تشخیص کے لیے مریم نواز صاحبہ کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، تاہم رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، اور ان رپورٹس میں مریم نواز صاحبہ کا ایک تو کینسر کا پتہ چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مریم نواز صاحبہ کی ہارٹ کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے بعد ہی مریم صاحبہ کی بیماری کا اصل میں پتہ چل سکے گا، اور جو نون لیگی اہم شخصیات ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اس کے بعد ہی پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ کا علاج کہاں پر کیا جانا ہے، اور اگر پاسبل ہوا تو پاکستان میں ہی مریم نواز صاحبہ اپنا علاج کروائیں گی، لیکن اگر پاکستان سے باہر جانا پڑا تو وہاں جنیوا میں جا کر بھی مریم نواز صاحبہ اپنا علاج کروا سکتی ہیں۔ تاہم ابھی آپ یہ کلپ بھی سن لیں کہ منصور علی خان نے نون لیگی اہم شخصیات جو کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں، ان سے جب ان کے کینسر کے متعلق پوچھا تو ان بڑی شخصیات نے کیا بتایا۔ اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیلز میں ان کی صحت کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جنیوا کے اندر ہی جو ہے ان کا ایک تھائرائیڈ کا ایشو تھا،
جس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا ایک میڈیکل چیک اپ وہاں پہ ہوا تھا اور ٹریٹمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ، لیکن اس وقت سسپیکٹڈ تھا کہ کہیں یہ کینسر نہ ہو، لیکن وہ کینسر نہیں نکلا تھا. تو لیکن ظاہری بات ہے اس طرح کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ری اکرنس بھی ہو سکتی ہے، ری چیک اپ بھی آپ کو کروانا پڑ سکتا ہے. تو یہ بیسکلی وہی کمپلیکیشن تھی جس کے چکر میں جو ہے وہ ان کو جانا پڑا، اور ان کی جانے سے پہلے ان کی طبیعت جو ہے وہ یہاں پہ بھی بتایا جاتا ہے خراب ہوئی، جس کے بعد ان کو شریف میڈیکل کمپلیکس جو ہے لے جایا گیا تھا جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی. اب جو مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں تو اسی سلسلے کی ہی وہ کڑی ہے جس سلسلے میں وہ چیک اپ کے لیے وہاں پہ گئی ہیں. اور اب تک یہ جو آج، کیونکہ میں نے پوچھا اس اپنی سورس سے، میں نے پوچھا کہ جی یہ جو خبر آ رہی ہے کہ ان کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بالکل غلط خبر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ان ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ 3 دن کے بعد آنے والی ہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ ایک بورڈ بیٹھے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ آگے رپورٹ جب آئیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح آگے جایا جائے گا. ان ٹیسٹ کے اندر ان کے ہارٹ کے ریلیٹڈ بھی جو ہیں چند ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ ہوئے ہیں. تو اس کے بعد یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. مریم اورنگزیب جو ہیں وہ اگلے 24 گھنٹے میں، جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ پاکستان پہنچ چکی ہوں گی واپس اگلے 24 گھنٹے میں، اور مریم نواز جو ہیں وہ اس کے چند دنوں کے بعد ہی جو ہے وہ بھی پاکستان واپس آ رہی ہیں. تو لیکن یہ بیسکلی ایک میڈیکل پروسیجر تھا. اس کے بعد ایک اور جو میں نے ایک سوال کیا کہ یہ مریم اورنگزیب نے جو ہے وہ بیگ اٹھایا ہوا تھا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے اس کا یہ جواب ملا کہ جی پہلی بات تو آپس میں دوستی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مریم نواز کے چونکہ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، ان کی طبیعت بھی خراب ہے، تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ کسی بیمار شخص کے کو تو نہیں کہتے کہ وہ پرس وغیرہ. تو جی ابھی آپ نے منصور علی خان کی زبانی بھی سن لیا ہے کہ اس وقت نون لیگ میں جس طرح سے ایک صدمے کا عالم ہے، اور ہر کوئی مریم نواز صاحبہ کی رپورٹس کا انتظار کر رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی رپورٹس کیا آتی ہیں. تاہم دوسری جانب عمران خان صاحب، جو کہ انہوں نے اتنے عرصے سے جیل کاٹ رہے تھے اور تقریباً 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ اب عمران خان کے مخالفین بھی عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے بھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے حکومتی جو معاملات ہیں یا حکومتی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ اب حکومت عمران خان کی رہائی کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی عمل دخل نہیں کرے گی، اور اگر عدالت عمران خان کو رہا کرتی ہے تو پھر عمران خان کی رہائی پاسبل ہے. تاہم دوسری جانب بنی گالہ میں بھی اب عمران خان کی رہائی کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ بنی گالہ میں عمران خان کی رہائی اور عدالتی فیصلوں کے پیش نظر ایک بار پھر سے زمان پارک اور بنی گالہ کی رونقیں واپس آنے والی ہیں. تاہم آپ کمنٹ باکس میں مریم نواز صاحبہ کی بیماری اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی سے کیجیے.